بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، علامہ ابن ملقن حدائق الاولیاء میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی حج کے موسم میں ایک ایسے نوجوان سے ملاقات ہوئی جس کو رب عز و جل کے عشق نے بے خود کر دیا تھا۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو حج میں دیکھا کہ بلا زاد ولا راحلۃ، نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے نہ اس کے پاس کوئی زاد راہ ہے۔ فسلمت علیہ، میں نے اسے سلام کیا اور میں نے اسے کہا ایھا الشاب من این، اے نوجوان تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو آگے سے کہنے لگا من عندہ، اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اسے پھر کہا الی این، کہاں جا رہے ہو؟ پھر اس نے بڑا ہی تعجب والا جواب دیا، کہا الیہ، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ این الزاد، زاد راہ کہاں ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا علیہ، اسی کے سپرد ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کی لو کسی اور طرف لگی ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اسے کہا ان الطریق لا یقطع الا بالماء والزاد، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، یہ بغیر زاد راہ کے طے نہیں ہو سکتا، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، تزودت عند خروجی بخمسۃ احرف، جس وقت میں گھر سے نکلا تھا تو 5 حروف ساتھ لے کر نکلا تھا، کاف ہا یا عین صاد۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وما معناها، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا الکاف من الکافی، کاف کا مطلب ہوتا ہے جو کافی ہو، ہا کا مطلب ہوتا ہے ہادی، جو رہنمائی کرنے والا ہو، اور یا کا مطلب ہوتا ہے یاوی، جو ٹھکانہ دینے والا ہو، اور عین کا مطلب ہوتا ہے عالم، اور صاد کا مطلب ہوتا ہے صاحب۔ جس کے 5 ساتھی ہوں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے کندھوں پر زاد راہ لادتا پھرے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی قمیض اتار کر کے دی کہ یہ میرے پاس ایک اپنی قمیض ہے، میں وہ پہن لیتا ہوں، تم یہ پہن لو۔ تو آگے سے جو اس کا جواب ہے وہ بھی گرہ سے باندھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا العری خیر من قمیص الفنا، اس نے کہا اس دنیا کی قمیض سے ننگا رہنا بہتر ہے، حلالها حساب و حرامها عذاب، اس نے کہا اس دنیا کے حلال کو اپنائیں تو حساب ہوگا، حرام کو اپنائیں تو عذاب ہوگا، میں کدھر جاؤں، مجھے برہنہ رہنا اچھا۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں اس کے ساتھ میری ملاقات رہی، پھر میں نے اس کو مینا کے میدان میں دیکھا، لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے جانوروں کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم ان الناس ذبحوا وتقربوا الیک، اے اللہ لوگوں نے تو اپنے اپنے جانور ذبح کر لیے ہیں، تیرا قرب بھی حاصل کر لیا ہے، ولیس لی شیء اتقرب بہ الیک سوا نفسی، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنی جان کے علاوہ کہ تیری بارگاہ میں وہ پیش کر دوں اور تیرا قرب حاصل کر لوں، صرف میری جان ہی ہے، اسی کو لے لے، فتقبلها منی، اسے قبول کر لے۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شاہی کا شہقتن فخر میتا، اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے کانوں کے اندر ایک آواز گونج رہی تھی ھذا حبیب اللہ ھذا قتیل اللہ قتل بسیف اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا قریبی ہے، یہ اللہ کے عشق کی تلوار سے ذبح ہوا ہے۔ کہتے ہیں فجہزتہ، میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں سوچتا رہا، رات کو سویا، میں نے خواب میں اس کو دیکھا، میں نے پوچھا ما فعل بک، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کما فعل بشہداء بدر، میرے ساتھ وہی رب نے معاملہ کیا ہے جو شہداء بدر کے ساتھ کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قتلوا بسیف الکفار، وہ تو کافروں کی تلوار سے شہید کیے گئے تھے، وانا قتلت بمحبت الجبار، اور میں رب کی محبت کی تلوار سے شہید کیا گیا۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز ہی اپنی رب عز و جل کے سپرد کر دی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، آمین، وما علینا الا البلاغ۔